السلام علیکم۔ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچرز میں ISSB کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سائیکالوجسٹ کے تمام ٹیسٹ کے بارے میں ذکر کیا، ان کا طریقہ کار اور ان کی مختلف ٹائمنگز اور ان کے مقاصد آبجیکٹیوز کیا تھے ٹیسٹ کے، وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کے بعد انڈور اینڈ آؤٹ ڈور ٹاسکس آف GTO ہم نے ڈسکس کیے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کی ٹیکنیکس، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور ان میں کیا چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس پاکستان ملٹری اکیڈمی سلیکشن پروسیس کا آخری مراحل، یعنی کہ ISSB کا آخری مراحل ہے، وہ ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو۔ اس کے بعد آپ کا، اگر آپ ISSB میں ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا۔ لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کی۔ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو جو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، اس میں آپ کو جو چیزیں میں بتاؤں گا وہی آپ کی انیشل ٹیسٹ کے دوران جو آپ کا انٹرویو ہوگا، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ایک لیکچر انیشل انٹرویو پر بھی تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ تیاری کریں گے۔ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو اور یا انیشل انٹرویو، ان دونوں میں سے کوئی بھی انٹرویو ہوگا تو اس میں آپ کی ڈریسنگ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ پینٹ شرٹ اینڈ ٹائی ہو یا شلوار قمیض اور ساتھ میں ویسٹ کوٹ ہو۔ جب آپ انٹر ہوں گے انٹرویو روم میں تو سب سے پہلے آپ روم کا جو ڈور ہے اسے ناک کریں گے اور اجازت لیں گے، may I come in sir؟ اگر اجازت مل جاتی ہے کہ یس کم ان، تو آپ اندر داخل ہوں گے اور دروازہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد آ کر چیئر پر بیٹھنے سے پہلے السلام علیکم کہیں گے۔ اگر انٹرویو لینے والے افسر آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ نے ہاتھ ملانا ہے، ورنہ آپ کھڑے رہیں گے جب تک انٹرویو لینے والے آفیسرز آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں۔ اگر وہ کہیں گے انگلش میں کہ سٹ ڈاؤن تو آپ کہیں گے تھینک یو، لیکن اگر وہ اردو میں کہیں گے کہ بیٹھیے یا تشریف رکھیے تو آپ انہیں کہیں گے شکریہ سر۔ جو لینگویج وہ استعمال کریں گے آپ نے کوشش کر کے وہی لینگویج استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے انٹرویو میں آپ کو کہا جائے گا اپنا تعارف کروائیں یا انٹروڈیوس یور سیلف۔ اگر وہ انٹروڈیوس یور سیلف کہتے ہیں تو آپ نے انگلش میں تعارف کروانا ہے، اگر وہ کہتے ہیں اردو میں کہ اپنا تعارف کروائیں تو آپ نے اردو میں اپنا تعارف بیان کرنا ہے۔ تعارف میں آپ کی بیسک چیزیں آئیں گی، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، اس کے بعد آپ نے کہاں سے میٹرک کی، کب کی اور کون سا گریڈ تھا، انٹر کب کی، کتنے مارکس تھے، کہاں سے کی، یہ آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد فردر مور آپ کے بارے میں کوسچننگ کی جائے گی، آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں، آپ کے کون سے شوق ہیں، آپ کی کون سی عادت ہے، آپ کی کوئی 5 بری عادتیں بتائیں، اپنی کوئی 5 اچھی عادتیں بتائیں۔ آپ کے انٹرویو میں زیادہ آپ نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی جس سے انٹرویو لینے والے کو لگے کہ آپ اس انٹرویو میں بور ہو رہے ہیں، جیسے جمائی لینا، بار بار ٹائی کو سیٹ کرنا، یا اگر آپ نے واچ پہنی ہو تو بار بار اس واچ کے اوپر اپنا ٹائم دیکھنا۔ یہ سب ایسی نشانیاں ہیں جس سے لگتا ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے انٹرویو میں جب بیٹھنا ہے تو اپنی ٹانگوں کو ہلانا نہیں ہے، کیونکہ اس سے لگے گا کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، یا اپنی انگلیوں میں سے زیادہ ایک بات کو یعنی کہ دہرانا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک دفعہ بتا دیا ہے کہ آپ کے انٹرویو میں اتنے مارکس تھے، کوشش کیجیے گا کہ انٹرویو میں دوبارہ یہ بات نہ ہو کہ آپ کے اتنے مارکس تھے۔ اس کے بعد اگر ہم کوسچن آنسرس کی بات کریں نالج کی بیس پر، تو آپ کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں زیادہ معلومات ہونی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ڈسٹرکٹ کو دیکھیں۔ اگر آپ کا ضلع کوئی بھی ہے پاکستان سے تو اس ضلع کی خاص بات کیا ہے، اس ضلع میں خاص آدمی کون سے رہتے ہیں، ان کی وجوہات شہرت کیا ہے، کون سی ایسی چیز جو پاکستان میں اس کی مشہور ہے آپ کے ضلع کی۔ اس کے بعد اپنے صوبے میں جائیں، اس کے بعد اپنے ملک کی بات کریں۔ تو اس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس دفعہ جو پاکستان میں کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے، یا ورلڈ کی اگر آپ ورلڈ وائڈ ہی اگر آپ بات کر لیں تو کرونا وائرس سب سے زیادہ اٹھایا جانے والا کرنٹ افیئر ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے بہت زیادہ کویشچنز ہو سکتے ہیں، یا آپ کرونا وائرس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ جب تک آپ کو انٹرویو کہنے والا یا انٹرویو لینے والا آپ کو یہ نہیں کہہ دیتا کہ شکریہ آپ ابھی جا سکتے ہیں، آپ نے تب تک انٹرویو والی چیئر سے اٹھنا نہیں ہے۔ آپ کو اور بھی کنفیوز کرنے کے لیے بہت سارے کویشچنز کیے جا سکتے ہیں،
میتھمیٹکس کے بارے میں اگر ہم بات کریں کوسچن آنسرس کی، تو آپ کو بیسک فارمولاز جو میٹرک تک ہیں وہ آنے چاہیے، جیومیٹری کے یعنی ایریا آف ٹرائنگل، ایریا آف سرکل، اس طرح کے جو فارمولے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ فزکس کی اگر بات کریں تو فزکس بہت امپارٹنس رکھتی ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو میں خاص طور پہ، جیسے کہ آرکمڈیز لا ہو گیا، اس کے بعد نیوٹنس لا ہے، ایکویشن آف موشن ہے، اس طرح کی آپ کو چیزیں یاد ہونی چاہیے بیسکس فزکس کی۔ اور اگر آپ کا کوئی فیوریٹ سبجیکٹ ہے تو یہ بھی سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ آپ نے وہ بتانا ہے جس پر آپ کی اتنی گرپ ہو کہ آپ اس پر ڈٹے رہیں، آپ سے جہاں سے بھی کوسچن پوچھا جائے تو آپ وہ کوسچن کا آنسر دے سکیں۔ تو آپ نے فیوریٹ سبجیکٹ بہت سوچ سمجھ کر چوز کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو یا انیشیل انٹرویو ہو تو اس میں زیادہ تر آپ کو کانفیڈنس لیول چیک کیا جاتا ہے، نالج بیسڈ انٹرویو نہیں ہوتے یہ آپ کا سیلف کانفیڈنس، آپ میں کتنی سیلف رسپیکٹ ہے، آپ اپنے خود کی کتنی عزت کرتے ہیں، بیسیکلی یہی چیز چیک کی جاتی ہے انٹرویو میں۔ آپ ثابت قدم رہیں، خدا پر یقین رکھیں، اپنے آپ پر خود اعتمادی ہو آپ کو، اور آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہمارا آخری لیکچر تھا آج ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہمارے یہ کورس کا اختتام ہوا۔ جتنی چیزیں میں نے آپ کو آج تک کے لیکچرز میں بتائی ہیں ان پر عمل کریں، ان کو ڈیلی پریکٹس، ڈیلی لائف میں جو پریکٹس کرتے ہیں آپ چیزیں، انہیں اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، انہیں ہر چیز میں انٹرفیئر کریں۔ سیلف رسپیکٹ ہے، لیڈرشپ ہے، ٹیم ورک ہے، اسے آپ ڈیلی لائف میں پریکٹس کریں گے تو آپ کو ISSB میں ریکمنڈ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کنکلوژن بتائیں گے اس پورے کورس کا، کہ بیسک موٹیویشن ہوگی اس میں کہ آپ کر سکتے ہیں یہ۔ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے اگلے کورسز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ چینل کو لائک کر دیں، اور اگر ہمارا لیکچر اچھا لگا تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔